السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کچھ چیزیں میں پڑھ رہا تھا تو سوچا آپ لوگوں کے ساتھ بھی شیئر کر دوں۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس دنیا میں پیدا کرنے کے بعد پوری اس کی رہنمائی، کیسے زندگی گزارنی ہے، کیسے کھانا پینا ہے، کیسے سونا ہے، کیسے تجارت کرنی ہے، سب چیزیں انسان کو دی۔ اچھا، جاہلیت میں لوگ جب اسلام آنے سے پہلے اور یہ علم جو اللہ رب العالمین نے دنیا میں رہنے کا طریقہ سلیقہ سکھایا، اس سے پہلے لوگ بڑے خرافات اور بدعات اور مختلف قسم کی چیزوں میں وہ لگے ہوئے تھے۔ عقیدے اگر ان کے دیکھ لیں، بتوں کی پوجا کرنا، غیر اللہ سے مانگنا، اور حتیٰ کہ بیت اللہ کے اندر 360 بت انہوں نے رکھے ہوئے تھے، اور مختلف قسم کے غلط قسم کے کام وہ کرتے تھے۔ ان کے معاملات آپ دیکھ لیں، بدشگونی اور وہ مختلف چیزوں کے بھئی فلاں چیز آگے سے گزر گئی، آج تیرا چہرہ صبح صبح دیکھ لیا، آج دن اچھا نہیں گزرے گا، یہ چیزیں ان کے اندر پائی جاتی تھی۔ پھر ان میں فخر، تکبر اور نسب کا ایک دوسرے کے ساتھ میں زیادہ بہتر ہوں اور تو بہتر نہیں ہے، یہ ساری چیزیں بھی پائی جاتی تھی۔ پھر زنا کا عام ہونا، پھر سود کا ان میں عام ہونا، یہ ساری چیزیں ان کے اندر وہ بڑی عام تھی۔ اچھا، پھر اسلام آیا، اسلام نے آ کے انہیں بہت ساری چیزیں ان کی جو پرانی تھی ان کو ختم کیا اور بتایا بھئی دنیا میں یوں رہنا ہے۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی تربیت کرتے رہے، لوگ دین سیکھتے رہے، اور انہوں نے اپنی عملی زندگی میں اس کو لاگو کیا، اور اللہ رب العالمین نے وہ ساری چیزیں ان میں سے ختم کی، اور ایک بڑا اچھا ایک اسلامی معاشرہ وہ بن گیا۔ پھر آہستہ آہستہ پھر لوگ وہ دور ہونا شروع ہو گئے اس علم سے، اس علم کو چھوڑ دیا لوگوں نے، قرآن کو چھوڑ دیا، اس کا ترجمہ پڑھنا چھوڑ دیا، حدیث کو پڑھنا چھوڑ دیا، اس کا ترجمہ پڑھنا چھوڑ دیا، اور اس سے لوگ یہ سمجھنے لگے کہ دنیا کے اندر یہ جو علوم ابھی ہم حاصل کر رہے ہیں وہ کسی بھی چیز کے، ہم دیکھیں یہ ڈگریاں بھی ضروری ہیں جو ہم لے رہے ہیں، اس سے ہمارا وہ روزگار چلنا ہے، ہمیں ہم نے اپنے گھروں کو چلانا ہے، لیکن صرف یہی بنیاد نہیں ہے، یہ اس کے ساتھ ساتھ مزید تجربے تھے، قرآن کو، حدیث کو ہم نے پڑھنا تھا، اپنی زندگیاں اس کے مطابق گزارنی تھی، ساتھ کوئی ہنر بھی سیکھ لینا تھا، اور اس کو سیکھنے کے مختلف اچھے نئے طریقے ایجاد ہوئے تو ہم نے اس کو، صحابہ کرام بھی سیکھتے تھے، کوئی اس طرح کی بڑی بات نہیں ہے، کوئی وہ لوہار تھا تو کوئی وہ دکان چلاتا تھا، کوئی مارکیٹ کے اندر بیٹھ کے تجارت کرتا تھا، تو کوئی بڑھئی تھا جو گھر بناتا تھا یا کوئی لکڑی کا کام کرتا تھا، مختلف قسم کی تجارتیں اس وقت بھی تھی۔ تو آج بھی وہ ساری چیزیں ہیں، ڈاکٹر اور طبیب اس وقت بھی ہوتے تھے، حکماء اس وقت بھی ہوتے تھے، تو آج بھی یہ لوگ وہ اس دنیا کے اندر موجود ہیں، لیکن ہم نے بالکل الگ الگ کر دیا۔ جیسے پرانا ایک دور تھا، جاہلیت کا دور، کہ بھائی اس میں جو چیز ان کو سمجھ میں آ رہی تھی وہ کرتے تھے، اور اس کے علاوہ انہوں نے باقی چیزیں کرنا چھوڑ دی۔ اسلام کو وہ جب اسلام آیا ہے تو پھر وہ اسلام کی طرف آئے، باقی اس سے پہلے کی جو کتابیں تھیں انہوں نے چھوڑ دی، اس کو رد و بدل کر دیا، اپنے لحاظ سے اس میں عمل کرنا شروع کر دیا۔ تو ابھی بھی ضرورت کس بات کی ہے کہ ہم قرآن اور حدیث کی طرف واپس آئیں، اس کو پڑھنا شروع کریں۔ دیکھیں ایک بندہ ہمیں کوئی کام کہتا ہے، ہمارا باس ہے، ہمیں کوئی کام کہتا ہے، اور تو ہم وہ کام اس کو نہ سمجھتے ہیں نہ کرتے ہیں، نہ وہ اگر سمجھ میں آ بھی جائے تو ہم ویسے کرتے ہی نہیں ہیں جیسا اس کا حکم ہے، تو پھر ظاہر سی بات ہے جو ہمیں نتیجہ اس کا ملنا ہے، سیلری ملنی ہے، پروموشن ملنی ہے، وہ نہیں ملے گی۔ اب یہاں پر بھی یہی معاملہ ہے، دنیا کے اندر اللہ رب العالمین نے ہمیں بھیجا ہے تو اس نے احکامات نازل کیے ہیں، قرآن کی شکل میں، حدیث کی شکل میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری سیرت ہمارے سامنے محفوظ ہے، ہم نے اس کو پڑھنا بھی چھوڑ دیا، اس پر عمل بھی کرنا چھوڑ دیا۔ یہی تو قیامت کی نشانیوں میں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یرفع العلم، علم اٹھا لیا جائے گا، ایسے نہیں اٹھایا جائے گا کہ کتابیں ہی ختم ہو جائیں۔ صحابہ کرام نے پوچھا، یا رسول اللہ یہ تو لکھا ہوا ہے، اب کس طرح اٹھایا جائے گا؟ ہم لوگ اس کو پڑھ بھی رہے ہیں، ہماری اولادیں بھی اس کو پڑھیں گی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھئی یہ تو یہودی اور عیسائی بھی پڑھتے ہیں، علم اٹھایا جائے گا علماء کے فوت کرنے کے ساتھ۔ علماء جو بڑے بڑے علم والے لوگ ہیں وہ ختم ہو جائیں گے اس دنیا سے، پھر لوگ وہ جاہلوں کو علماء سمجھ کے انہی کے پیچھے چلیں گے۔ اور آج دیکھ لیں سوشل میڈیا، ہم سمجھتے ہیں کہ یار بس ٹھیک ہے، ایک بندے نے کوئی دین کی بات کر دی، ہمیں سمجھ میں آ رہی ہے تو ٹھیک ہے، بس سمجھ میں آنا کافی ہے، ویریفائی کرنا، اس کو تحقیق کرنا، اس کے پیچھے بھاگنا، دیکھنا، اس کو ہم نے بالکل چھوڑ دیا ہوا ہے۔ تو بھائی وہ علم جو اللہ نے نازل کیا ہے وہ اس دنیا کو چلانے کے لیے اور اس دنیا کے اندر زندگی گزارنے کے لیے بڑا بہترین علم ہے، اسی کو ہمیں پڑھنا ہے، اسی کو، باقی علم بھی ساتھ ساتھ ہونے چاہیے، لیکن اگر ہم یہ کہیں کہ صرف وہی علم ہے جو ہم دنیا میں حاصل کر رہے ہیں، اپنی ڈگریاں لے رہے ہیں، چاہے میں ڈاکٹر بن رہا ہوں، چاہے انجینئر بن رہا ہوں، میں سائنسدان بن رہا ہوں، کچھ بھی بن رہا ہوں، بس مجھے وہ وہی بننا ہے، اور دین کے حوالے سے مجھے کوئی چیز بھی حاصل نہیں کرنی، نہ میں نماز صحیح کروں اپنی، نہ میں وہ اپنی
عبادات کو اللہ رب العالمین کے کلام کے مطابق بناؤں، نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کے مطابق بناؤں، مجھے پتہ ہی نہیں، مجھے کتابوں کے نام تک نہیں پتہ، انہیں پڑھنے کی توفیق نہیں ہے، میرے شیڈول میں اس طرح کا کوئی ٹائم ہی نہیں ہے کہ جس میں کہوں کہ بھائی FSC میں کر رہا ہوں ٹھیک ہے، لیکن ساتھ ساتھ میری عمر اب اتنی ہو گئی ہے میں خود پڑھ سکتا ہوں، مجھے انگلش اتنی آ گئی ہے، مجھے جو ہے نا وہ اردو اتنی پڑھنی آ گئی ہے، لیکن عربی پڑھنی نہیں آ رہی۔ تو یہ میرے بھائی پھر ظاہر سی بات ہے معاملہ پھر جب ہمارے اوپر آئے گا، اللہ رب العالمین کی طرف سے جب کوئی عذاب ہو یا بے برکتی والی کوئی بات ہو یا کوئی بھی اس طرح کی بات ہے، تو ظاہر سی بات ہے وہ پھر اس میں ہمیں اپنے آپ کو بلیم کرنا ہے، نہ کہ اللہ تعالیٰ کو ہم بلیم کریں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن بھی دے دیا ہے، قانون بھی دے دیے، سب چیزیں ہمارے سامنے موجود ہیں، بس ہم اس کو فالو نہیں کر رہے، پڑھ نہیں رہے، عمل نہیں کر رہے۔ تو علم سے مراد شرعی علم ہے جو اللہ کے قریب کرتا ہے، وہ علم نہیں جو ہمیں جو ہے نا وہ صرف ایک ڈگری لے کے ہم بیٹھ جائیں اور اس میں کہیں اللہ کا ذکر ہی نہیں آیا، اور ہم نے اپنے سلیبس میں صرف ایک بطور جو ہے نا وہ سبجیکٹ کے اسلامیات کو شامل کر لیا ہے، لیکن وہ بھی ہمیں روحانیت نہیں دے رہا، اللہ تعالیٰ کے ساتھ جڑنے کا جو طریقہ اور سلیقہ ہے وہ نہیں دے رہا۔ تو میرے بھائی لوٹنے کی ضرورت ہے۔ جزاکم اللہ خیر۔